بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 27، روزے کے مباحات جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنا صبح ہو یا شام، اور مسواک خشک ہو یا تر۔ سپہر کو مسواک کی ممانعت کا پتہ دینے والے روایت ضعیف و ناقابل حجت ہے، اور تر مسواک پر قیاس کرتے ہوئے ہی منجن اور ٹوتھ پیسٹ کا احتیاط کے ساتھ استعمال روا ہے۔ نمبر 30، بوقت ضرورت سالن چکھ کر تھوک دینا۔ نمبر 31، کلی کرنا، اور نمبر 32، احتیاط کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 33، بھول کر کچھ کھا پی لینا۔ نمبر 34، نہانا، اور نمبر 35، سر پر پانی ڈالنا۔ نمبر 36، جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا۔ نمبر 37، بیوی کا بوسہ لینا، اور 38، بغلگیر ہونا، البتہ جسے اپنے نفس پر اختیار نہ ہو اور بوس و کنار کے نتیجے میں جماع میں واقع ہو جانے کا خدشہ ہو، اس کے لیے یہ مکروہ ہے۔ نمبر 39، سینگی لگوانا، قصد کروانا یا پچھنے لگوانا۔ نمبر 40، سرما لگانا، اسی کے تحت آنکھ میں قطرے، آئی ڈراپس یا کوئی دوسری دوا بھی آ جاتی ہے۔ نمبر 41، بخور کرنا۔ نمبر 42، عطر لگانا۔ نمبر 43، جسم پر تیل لگانا۔ نمبر 44، کوئی خوشبو سونگھنا، اسی سے اگربتی کے جواز کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نمبر 45، خود بخود قے آ جانا۔ نمبر 46، ٹیکا لگوانا جو دوائی ہو، غذائی نہ ہو۔ روزے کے مبطلات جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 47، جان بوجھ کر کچھ کھا پی لینا، کیونکہ روزے کے دوران کچھ نہ کھانا پینا ہی تو روزے کا رکن اعظم ہے۔ نمبر 48، جماع کر لینا، اس پر بالاتفاق قضا اور مرد پر کفارہ بھی ہے، یعنی اس کی جگہ ایک روزہ رکھے اور غلام آزاد کرے، یا مسلسل 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ نمبر 49، عمدن یعنی جان بوجھ کر قے کرنا، اور اس پر قضا واجب ہے۔ نمبر 50، حیض و نفاس کا خون شروع ہو جانا، چاہے غروب آفتاب کے کچھ پہلے ہی کیوں نہ آ جائے۔ اس عرصہ میں چھوٹی ہوئی نمازیں تو معاف ہیں، مگر روزوں کی قضا واجب ہے۔ نمبر 51، کچھ نگل لینا، اگرچہ وہ چیز غذا کے طور پر استعمال ہونے والی نہ ہو۔ نمبر 52، سحری و افطاری میں غلطی، یعنی قبل از وقت روزہ افطار کر لینا یا بعد از انتہا سحری دیر تک کھاتے پیتے رہنا، اس پر احتیاطاً اس دن کی قضا ہے۔ نمبر 53، جان بوجھ کر کسی طرح مادہ منویہ خارج کر لینا، اس پر قضا واجب ہے، البتہ محض نظر یا سوچ سے ایسا ہو جائے، سوتے میں بدخوابی ہو جائے یا مزی خارج ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ 54، اصحاب رخصت قضا، بیمار جسے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے، شفا متاخر ہونے یا اس کے مرض کا ڈر ہو۔ نمبر 55، دائم المرض آدمی ہر روزہ کے بدلے فدیہ دیتا جائے، اس پر قضا بھی واجب نہیں۔ نمبر 56، عمر رسیدہ مرد یا عورت جس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، وہ صرف فدیہ دے دیں، اور اگر وہ فقیر بھی ہوں تو ان پر فدیہ و قضا کچھ بھی نہیں۔ نمبر 57، حمل یا چھوٹے بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو بھی قضا کرنے کی اجازت ہے، البتہ ہر روزے کے ساتھ ہی فدیہ بھی دے دیں۔ نمبر 58، حیض و نفاس والی عورتیں یہ بعد میں اتنے روزے قضا کر لے۔ نمبر 59، مسافر جس سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے، اسی میں روزہ بھی قضا کیا جا سکتا ہے۔